کبھی سوچا ہے کہ بے پناہ ذہانت کیا کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے، یا کیا گزرے وقت کے زخم کسی جینیس کو بھی گھٹنوں پر لا سکتے ہیں؟ آئیے آج ہم ول ہنٹنگ کی کہانی میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عام سا نوجوان ہے جو دن میں یونیورسٹی میں صفائی کا کام کرتا ہے، لیکن وہی لڑکا اچانک ایک ایسا مشکل ترین ریاضی کا مسئلہ حل کر دیتا ہے جسے دنیا کے بڑے بڑے دماغ بھی حل نہیں کر پا رہے تھے۔ اور اس کہانی کا مرکزی کردار ہے ول ہنٹنگ، ایک ایسا نوجوان جو آپ کہہ سکتے ہیں 2 الگ الگ زندگیاں جی رہا تھا۔ دن میں وہ ایک عام مزدور ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر تو علم کا ایک پورا سمندر چھپا ہوا تھا۔ اور یہی تو ول کی شخصیت کا سب سے بڑا پہلو ہے۔ دیکھیں، ایک طرف اس کی سخت محنت والی دنیا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی غیر معمولی ذہنی صلاحیت جسے وہ سب سے چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ صرف 2 زندگیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 پہچانیں ہیں جو اس کے اندر مسلسل جنگ کر رہی ہیں۔ تو ول کا راز کھلتا کیسے ہے؟ ایسے کہ پروفیسر جیرڈ لیمبو کو پتہ چلتا ہے کہ جس سوال کو حل کرنے میں انہیں پورے 2 سال لگ گئے، وہ سوال یونیورسٹی کے ایک صفائی والے نے چند گھنٹوں میں حل کر دیا۔ سوچئے، بس یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ مگر دیکھیں، ذہانت ہر چیز کا حل نہیں ہوتی۔ ول کا دماغ تو لاجواب تھا، لیکن اس کے اندر کا غصہ، وہ اسے اس کے ماضی سے نہیں بچا سکا، اور اسی غصے کی وجہ سے وہ ایک پولیس آفیسر پر حملہ کر بیٹھتا ہے اور بس قانون کی شکنجی میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پروفیسر لیمبو آگے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہیں جیل سے نکلواتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، تم میرے ساتھ جدید ریاضی پڑھو گے، اور دوسری، تم تھیراپی سیشنز لو گے۔ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ول کے دماغ کو بچانے اور اس کی روح کو بچانے کی اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ لیکن ول مدد لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ذہانت کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتا ہے، ایک ڈھال کی طرح۔ اس کے لیے کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو ذہنی طور پہ ہرا دینا، اپنے جذباتی زخموں کو چھپانے کا سب سے آسان طریقہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک کے بعد ایک سارے تھراپسٹ کو بھگا دیتا ہے۔ تو جب سارے ماہر ہار مان لیتے ہیں، پروفیسر لیمبو اپنی آخری امید کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ امید ہے شان میگوائر، ایک ایسا تھراپسٹ جو بالکل ول جیسا ہے، تھوڑا سا ٹوٹا ہوا اور بالکل غیر روایتی۔ اور پھر آتی ہے وہ مشہور ملاقات پارک میں۔ یہاں شان سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ ول کے کتابی علم کو زندگی کے اصل تجربے سے ٹکرا دیتا ہے۔ شان اسے بتاتا ہے کہ دیکھو، تم نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن تم نے زندگی کو محسوس نہیں کیا۔ دنیا کو جاننا اور دنیا میں جینا، یہ 2 بالکل الگ باتیں ہیں۔ ان کی تھیراپی کا سفر بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ شروع میں ول نے شان کو خوب اکسایا، لیکن شان نے غصے کے بجائے خاموشی سے جواب دیا۔ کئی سیشنز تو بس مکمل خاموشی میں گزر گئے۔ یہ اصل میں ایک پاور گیم تھی۔ پھر آخرکار ول نے ایک مذاق کر کے اس خاموشی کو توڑا، اور یہ پہلا قدم تھا۔ یہاں ول نے حملہ نہیں کیا، بلکہ ایک رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی، اور بس یہاں سے اعتماد بننا شروع ہوا۔ لیکن سب سے زوردار لمحہ تب آتا ہے جب شان ول کو اس کے بچپن کے تشدد کا سامنا کرواتا ہے۔ وہ بار بار دہراتا ہے، یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، اور یہ جملہ، یہ آخرکار اس شرم اور بوجھ کی دیوار کو توڑ دیتا ہے جو ول برسوں سے اٹھائے پھر رہا تھا۔ اور جب ول ٹوٹ کر روتا ہے نا، تو وہ صرف آنسو نہیں ہوتے، وہ اس کی روح کی صفائی ہوتی ہے، ایک کیتھارسس۔ اس جذباتی پیش رفت کے بعد ول صحیح معنوں میں پہلی بار اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب اسے ایک انتخاب کرنا ہے، اور اس کے سامنے 3 بالکل مختلف راستے کھلے ہیں۔ تو اب ول ایک چوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک راستہ اس کے دماغ کا ہے، یعنی ایک شاندار کیریئر، پیسہ، کامیابی۔ دوسرا راستہ اس کے دل کا ہے، محبت اور ایک نئی زندگی کا آغاز۔ اور تیسرا راستہ اس کے ماضی کا ہے، دوستوں کے ساتھ وہی پرانی آرام دہ زندگی۔ یہ صرف نوکری یا رشتے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کی پوری شخصیت کا انتخاب ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسے آگے بڑھنے کا سب سے بڑا اشارہ اس کے اپنے دوست چکی سے ملتا ہے۔
چکی اسے کہتا ہے، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایک صبح میں تمہارا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور تم وہاں نہ ہو، تم جا چکے ہو۔ مطلب یہ ہے سچی دوستی، اپنے دوست کو اس کے بہتر مستقبل کے لیے خود سے دور بھیج دینا۔ تو دماغ، دل اور ماضی کی اس کشمکش میں ول آخر چنتا کیا ہے؟ اس کا یہ ایک فیصلہ اس کی پوری زندگی کا رخ طے کر دے گا، اور اس فیصلے میں اس کے دوست بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی 21ویں سالگرہ پر وہ اسے ایک کار تحفے میں دیتے ہیں۔ یہ کار صرف ایک گاڑی نہیں ہے، یہ آزادی کی علامت ہے، ایک ذریعہ جس سے وہ اپنی پرانی زندگی سے نکل کر اپنی منزل خود تلاش کر سکتا ہے۔ اور آخرکار ول اپنا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ ان تمام شاندار نوکریوں کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ نوکریاں جو دنیا کی نظر میں اس کے لیے سب سے بہترین تھیں۔ وہ اپنے دماغ اور منطق کے بجائے ایک الگ ہی راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اور وجہ بہت سادہ لیکن بہت طاقتور ہے۔ وہ شان کے لیے ایک نوٹ چھوڑ جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، مجھے ایک لڑکی کے بارے میں پتہ کرنے جانا ہے۔ یعنی وہ آسکائلر کے پاس کیلیفورنیا جا رہا ہے۔ پہلی بار اس نے اپنے دماغ کے بجائے اپنے دل کی سنی۔ اور یہ کہانی ہمیں اسی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اصل ذہانت کیا ہے؟ کیا یہ مشکل سے مشکل مسئلے حل کر لینا ہے، یا یہ سمجھنا ہے کہ زندگی میں واقعی اہم کیا ہے؟ ول ہنٹنگ نے تو اپنا جواب ڈھونڈ